نمازی پرہیزگار لڑکا، نوجوان لڑکا، جس کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ 5 وقت نماز باجماعت ادا کرتا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات ہے۔ جب آپ کا دور خلافت تھا، اب ہوا یہ اس لڑکے کے اوپر ایک لڑکی فدا ہو گئی۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ اس سے اپنی خواہش کا اظہار کروں، کوشش کروں اسے اپنی طرف مائل کرنے کی، لیکن وہ آج کل کے ہمارے جیسے لڑکوں کی طرح نہیں تھا، بلکہ متقی پرہیزگار تھا۔ سامعین جی فکر اب ہوتا یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد میں گھر کی طرف آنے لگا، اس لڑکی نے اسے روک لیا۔ وہ کہنے لگی یار مجھ سے اظہار کیا، مجھ سے محبت کر، اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، لیکن وہ چپ کر کے چلا گیا۔ اب اس عورت نے کیا کیا، اپنے گھر میں اپنی خادمہ کو کہا کہ کسی طرح اس لڑکے کو میرے گھر میں بلا۔ اب وہ خادمہ جو تھی اس نے کیا کیا، دوسرے دن عشاء کے وقت اس خادمہ نے اس لڑکے کو پکڑا اور کہنے لگی کہ اللہ رب العزت اس شخص کو خوش نہیں ہوتا جو کسی کی مدد کرتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، وہ لڑکا کہنے لگا بالکل ہاں ایسا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس خادمہ نے اسے کہا ناراض نہ ہونا، میرے گھر میں کچھ سامان اٹھانا ہے، میں اکیلی ہوں، آپ میرے ساتھ چلے میری مدد کریں۔ اب اسے معلوم نہ تھا، وہ لڑکا چلا گیا۔ اب ہوتا یہ ہے جب وہ گیا گھر میں، اور گھر میں سب سے اینڈ والے کمرے میں اسے بھیج دیا گیا، وہ خادمہ کہنے لگی کہ آپ وہاں جائیں، میں آ رہی ہوں۔ جیسے وہاں گئی، آگے وہی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ لڑکے نے اسے دیکھا، وہ پریشان ہو گیا۔ وہ کمرے میں جیسے داخل ہوا تو اس لڑکی نے جلدی سے اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ اللہ اکبر! جب دروازہ بند کیا تو اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اس لڑکے نے بہت کوشش کی کہ اے لڑکی اللہ کا خوف کر، اللہ کے آگے جھکنا ہے، اللہ کے آگے جانا ہے، کیا منہ دکھائے گی؟ آخر وہ بڑا اسے پریشان کرتی رہی۔ ہوا یہ کہ اس کے ذہن میں قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ آئی۔ وہ آیت مبارکہ جب اس کے دماغ میں آئی تو وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا یار اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر گیا۔ وہ آیت مبارکہ سورہ رحمان کی آیت مبارکہ ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتوں کا ثواب ہے، 2 جنتوں کی خوشخبری ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ آیات مبارکہ اس کے دماغ میں آئی تو وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر گیا، بیہوش ہو گیا۔ وہ لڑکی ڈر گئی، اپنی خادمہ کو بلایا، اس کی خادمہ آئی۔ جب اس کی خادمہ آتی ہے تو دونوں نے اٹھا کر اسے کچرے کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ اب پریشان ہو گئی کہ یار اب کیا ہونے والا ہے، یہ تو مر گیا۔ ہوا یہ کہ گھر والے بھی پریشان لڑکے کے، اس کے والد صاحب گھر سے نکلے کہ کافی ٹائم ہو گیا، رات ہو گئی، ابھی تک بچہ گھر پہ نہیں آیا۔ وہ بچے کی تلاش میں آیا، گھومتے گھومتے اس کچرے کے ڈھیر کے پاس پہنچ گیا۔ اب دیکھتا کیا ہے، بچہ بیہوش پڑا ہے، بڑا پریشان ہوا، اٹھایا، اسے گھر کی طرف لے گیا، پانی وغیرہ ڈالا، جو اصول ذات ہے آج کل ہمارے معاشرے میں، اسے اٹھانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ وہ ہوش میں آ گیا۔ اس نے پوچھا بیٹا کیا معاملہ ہوا تیرے ساتھ، اس طرح کچرے کے ڈھیر پہ تم ہمیں ملا؟ تو اس نے وہ واقعہ جو اس کے ساتھ ہوا سب دہرایا، حتیٰ کہ جب اس مقام پہ پہنچا جس مقام کے اوپر وہ اللہ رب العزت کے خوف سے گرا تھا، اللہ کی قسم اسی وقت جب وہ اپنے والد کو یہ واقعہ بتا رہا تھا، سنا رہا تھا، اور وہ جیسے گرا، اس بات پہ جب وہ پہنچا وہاں اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ کفن دفن جو معاملات ہوتے ہیں زندگی کے وہ کیا، فجر کا وقت ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے اور لوگوں سے پوچھا یار آج وہ شخص نماز میں نظر نہیں آیا، تو لوگوں نے بتایا اس کے نوجوان بیٹے کا انتقال ہوا، اس وجہ سے شاید وہ غم میں ہوگا، اس وجہ سے آج نہ آ سکا۔
تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایسا کرتے ہیں چلتے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ اس کے غم میں ہم بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو وہ وہاں سے چل بسے، کچھ نمازی کچھ مقتدی تھے۔ جیسے وہاں پہنچے اب دیکھتے کیا ہیں کہ باپ پریشان بیٹھے، تو پوچھا اس سے انتقال کے بارے میں، پوچھا آپ کے بیٹے کا وصال کیسے ہوا، تو وہ سارا معاملہ بتایا۔ تو سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسکرانے لگے، کہنے لگے آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کے بیٹے کا انتقال اللہ رب العزت کے خوف سے ہوا۔ تو سامنے سے بکار وہ اس شخص کی قبر پر چلے جاتے ہیں، اس لڑکے کی، اس نوجوان کی قبر پر جاتے ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں اے شخص، کیا تجھے جس خوف سے تیری روح پرواز ہو، جس خوف سے تو اللہ رب العزت کے آگے جھکا اور تیری روح پرواز کر گئی، کیا تجھے وہ خوشخبری ملی؟ وہ 2 جنتوں کا ذکر جو کیا تھا اللہ رب العزت نے، وہ تجھے حاصل ہوا، تجھے ملا؟ وہ شخص اندر قبر کے اندر سے آواز آتی ہے اے عمر فاروق، بڑا غفور و رحیم ہے، وہ بڑا ذوالجلال ہے، کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو سامعین سے بکر اللہ رب العزت ہمیں اس طرح اللہ رب العزت کے آگے جھکنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ذرا سوچیں ہم کس دہلیز پہ کھڑے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔